بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، اور جب پورا کر چکو اپنے مناسک کو، پس ذکر کرو اللہ پاک کا جیسے ذکر کرنا تمہارا اپنے باپ دادا کا، او بل اشد ذکرا، زیادہ سخت ذکر۔ بس یہاں پر مسئلہ یہ آیا کہ مشرکین کے رسم اور بدعت کی اصلاح کر دی، اور وہ کیا رسم بدعت تھی کہ ہم نہیں جائیں گے عرفات، یہ مزدلفہ میں تھے، تو اصولی مسئلہ رد البدعات، یہ حج میں ان کی بدعت تھی۔ مکہ کے مشرکوں نے کئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی، ان میں یہ بھی تھا۔ خیر، دوسرا یہاں ایک ان کی اور بری رسم تھی، وہ بھی ان کی بدعات میں سے تھا کہ جب حج سے فارغ ہو جاتے تو وہاں مجلسیں لگاتے، کعبہ کے اردا گرد بیٹھ کے ہوتی، اور وہاں پھر اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے کہ ہمارا دادا یوں تھا، ہمارا باپ یوں تھا، ہمارا فلانا یوں تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ باپ دادے کا جو تذکرے مجلسیں جماتے ہو نا، اس کی جگہ باپ دادے کا ذکر چھوڑو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جتنا زور لگاتے ہو نا باپ دادے کی تعریفوں پر، اتنا زور اس سے بھی بڑھ کے اشد ذکرہ، اس سے بھی بڑھ کے اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ بھی ان کی بدعت اور رسم کا خاتمہ کر دیا۔ آج بھی خطیبوں کو بھی آپ کہا کرو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، آیت تو ہم ہے نا، حج کے ساتھ خاص تھوڑی ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ بھی کھڑے ہوتے، میرا ابا جی، میرا دادا جی، اس کو کہا خطیب صاحب بکواس بند کر، اذکر اللہ، باپ دادا نہیں، اللہ کی توحید بیان کر، باپ دادے کے کارنامے نہیں۔ ہاں، یہ وہ کرتے۔ آج بھی لوگ کئی فخر کرتے ہیں باپ دادے، اور پھر ان کے کارنامے بھی بڑے عجیب عجیب ہیں۔ کہتے ہیں بہشتی چوری زبردست کرتا تھا، کہتے ہیں میرا دادا بہشتی بہت نیک آدمی تھا، اور اس نے 6 بیل اکیلے سر پہ چوری کر کے کھا گیا۔ اس طرح کے تذکرے، ان کے کارنامے، بس بھائی یہاں تک ہو گیا۔ اب فَمِنَ النَّاسِ، حاجیوں کی اقسام کا بیان ہے۔ اقسام الناس، شقی اور سعید، 2 قسم کے لوگ ہیں، بدبخت، سعادت مند۔ یہ حجاج کی قسمیں بھی ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پہلی قسم ہے بدبختوں کی، بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار عطا کر ہمیں فی الدنیا، دنیا میں، یعنی صرف دنیا میں۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، صرف دکانیں، صرف تجارت، صرف مال ڈنگر مویشی، نوکریاں ملازمتیں، صرف دنیا، پھر دنیا، صرف دنیا میں ثمرہ۔ اچھا، کئی لوگ اب بھی جاتے ہیں نا کعبہ میں، تو اللہ سے یہی مانگنے جاتی، دکان چلے جی، مکان۔ اور کئی ایسے خبیث ہیں، وہ خود کہتے ہیں جی میں ووٹوں پر کھڑا ہوا تو پہلے کعبۃ اللہ میں جا کے مانگا، یا اللہ مجھے MNA بنا۔ ہاں، MNA یعنی نمائندہ ابلیس، MNA بنا دے، MPA بنا دے۔ واہ، یہ ہیں، وہاں بھی کھڑے ہیں
تو مانگ رہے ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں. فمن الناس، اور یہاں پر بھی دنیا مانگ رہے ہیں، آخرت نہیں. آج تو اکثر دنیا مانگنے والے ہیں. وظیفے بھی پوچھتے ہیں یا زنانی، تین چیزیں دنیا ہیں، زان زار زمین، زان زار زمین، یا زنانی کو خوش کرنے کے وظیفے، یا زر مال، یا زمین. اسی کے سارے جھگڑے. فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے اس آدمی کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، کوئی حصہ آخرت میں نہیں. دنیا مانگ رہا ہے. بہلول، جو جس کو لوگ جھلا کہتے تھے، بہلول جھلا ہیں، لوگ کہتے تھے لیونا ہے، پاگل ہے. وہ بہلول فقیر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو وقت کا خلیفۃ المسلمین اس کی نظر پڑ گئی بہلول فقیر پر، اور کہتا ہے فقیرہ، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور روک کے کہا کہ کوئی چیز چاہیے، اطلب منی، مانگ. اس نے بڑی بے نیازی سے اوپر دیکھا، بادشاہ ہے، بڑا پاگل ہے. تو بہلول کہنے لگے تو بادشاہ ہے، بڑا پاگل ہے، تجھے نہیں پتہ میں کہاں طواف کر رہا ہوں؟ کعبۃ اللہ کا طواف تھا تو نے میری پوری تار ہی توڑ دی ہے، جو تار لگی ہوئی تھی. تو وہ بادشاہ نے کہا ایم سوری، نکل گیا، آگے نکل گیا. جب مطاف سے نکلا بہلول تو پھر پیچھے آیا. اس نے کہا وہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اب بتا کیا آپ کو چاہیے؟ تو بہلول نے کہا جی کیا دے گا، دین دے گا یا دنیا دے گا؟ اس نے کہا دین میں تو آگے ہے، میں تو تجھے دنیا دوں گا. تو اس نے کہا جھلے بادشاہ، دنیا میں نے اس سے بھی کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، تو اس سے میں کیا دنیا مانگوں گا؟ ایک ہی جملہ ہے اس کا، دنیا تو میں نے اس سے بھی کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا پیدا کی ہے. اور یہ یاد رکھ لو، دنیا ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو دنیا نہیں ملتی. ذلت اور رسوائی ملتی ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ کوئی بندہ ان کو ملنے آیا تو چند روپے تھے اور حضرت کی جوتیوں میں پڑے تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ پیسے پڑے ہیں، جوتیوں میں کیوں رکھے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ تجھے بتانے کے لیے کہ دنیا کو جتنے جوتے لگاؤ گے یہ اتنی ذلیل ہو کے آئے گی، اس لیے میں نے روپیوں کو بھی رکھا ہے جوتوں کے نیچے، ادھر پڑے ہیں. تم تو بہرحال الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب، بہترین تشبیہ ہے بھائی. دنیا مردار ہے اور اس کے طالب دنیا کے چاہنے والے کتے ہیں. کتا جیسے مردار پہ پڑا ہوتا ہے، نوچ نوچ کے کھاتا ہے. رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، تیرے ذمہ رزق نہیں ہے، لیکن انسان خود رازق بنتا ہے. رزق تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور تیرے ذمہ وہ کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا، تیرے ذمہ توحید ہے، رزق اللہ کے ذمہ ہے. تو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے خدا والی ڈیوٹی کو لے رہا ہے. یہ اپنے آپ کا رازق بنا ہوا ہے، کبھی لندن پہنچا ہوا ہے رزق کے لیے.
امریکہ اور جتنے گئے ہیں نتیجہ زیرو ہی نکلا ہے، سوائے اس کے کہ زنانی بھی لوفر، بچے بھی لوفر اور گھر بھی برباد، واپس آئے نتیجہ جوتے ہی پڑے۔ ہم نے تو جن کو دیکھا ہے دنیا کمائی جوتے ہی پڑے ہیں اور کوئی چیز نصیب نہیں ہوئی۔ تو رزق جو ہے یہ بقدر کفایت پر قناعت، یہ اصل دین ہے۔ تو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار عطا کر ہمیں دنیا میں حسنۃ، حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنہ۔ اس حسنہ سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں حسنہ، آخرت میں حسنہ۔ اس پر مفسرین نے تو بہت کچھ لکھا ہے۔ دنیا میں حسنہ خوبصورت بیوی، المرأۃ الحسنہ، بزرگ یہی فرماتی ہیں کہ یا اللہ دنیا میں، اب تو بول پڑو بھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حسنہ کا معنی کیا کیا؟ مابردی، المرأۃ الحسنہ، سونی بیوی۔ اللہ سب کو عطا کرے بھائی، ہاں۔ کئی پریشان بھی بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بھئی یہ دعا کچھ عرصہ پہلے کرنی تھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن یاد رکھو یہاں اظہر الاقوال، تفسیریں تو بہت کی گئی کیونکہ لفظ آ گیا الحسنہ، تو سواری حسنہ، بیوی حسنہ، گھر حسنہ، مال دولت حسنہ، جس کے جو ذہن میں بات تھی۔ اور جہاں زنان کا مسئلہ ہے تو مفسرین بھی کافی تشریح کرتی ہے ماشاءاللہ، کوئی قول ہاتھ لگے جانے نہیں دیتے کیونکہ یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ تو بہرحال اظہر الاقوال جو ہے فی تفسیر الحسنہ فی الدنیا انہا العبادت والعافیہ وفی الآخرہ الجنہ والمغفرہ۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ حسن بصری کہتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ العلم والعبادہ وفی الآخرۃ حسنہ الجنہ۔ کتاب العلم حافظ ابن عبد البر، اس نے نقل کیا حسن بصری سے، تو اسی کی ہم یوں تعبیر کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار عطا کر ہمیں دنیا میں سونا عقیدہ اور سونا عمل، سونا عقیدہ اور سونا خیستہ عقیدہ خیستہ عمل، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنہ، اس عقیدہ اور عمل کو قبولیت عطا فرما۔ اصل یہ ساری عبارات کا حاصل ہے حسنہ۔ اس سے کچھ سمجھ آئیے بات؟ وقنا عذاب النار، اور بچا عذاب جہنم سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس پر ایک حدیث بھی سن لو، اس آیت پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا، سارا مثل الفرخ المنطوف، وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ جیسے بالکل کوئی پرندے کا بچہ جس کے پر اکھڑ جائیں، اتنا کمزور ہو چکا تھا۔ فقال لہ، آپ نے فرمایا اللہ سے کچھ دعا مانگی ہے، یہ جو تیری حالت ہے اللہ تعالیٰ سے تو نے کوئی چیز مانگی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ کیا مانگا؟ کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ جو عذاب آخرت میں دینا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے، یہ میں نے مانگا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اذن لا تطیق ذلک، اس کی تو طاقت رکھتا ہے کہ جو اللہ عذاب دے گا وہ دنیا میں برداشت کر لے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ فہلا قلتا، اللہ سے یوں کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار؟ یوں دعا کر۔ اس آدمی نے دعا کی، دعا لہ فشفاہ اللہ تعالی، اللہ تعالی نے اس کو شفا عطا کر دی۔ تو بہرحال مانگنے کی چیز یہی ہے، باقی رزق حلال مانگنا، اولاد صالح مانگنا، اور اس طرح دعا کرنا کہ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کر، رزق حلال دے، اولاد صالح دے، اور دنیا میں تنگ دستیوں سے محفوظ رکھ، اس طرح کی دعائیں ثابت ہیں۔ لیکن مقاصد اچھے ہوں، اولاد بھی مانگے دین کے لیے، رزق بھی مانگے اس نیت سے کہ یا اللہ میں اپنے بچوں کو اپنے زیر کفالت لوگوں کو حلال کھلا سکوں، خود حلال کھا سکوں۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اور جو دنیا کی محبت، بڑے بڑے دعوے، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں تھے، بڑے بڑے پروگرام، وہ دنیا ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ،